بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج اٹک جیل میں جج صاحب نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی ضمانت کا کیس سنا اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ یہ کیس سائفر کا جو اس وقت جس میں خان صاحب اور شاہ محمود صاحب گرفتار ہیں، یہ بقول قانون دانوں کے اگلے دن اس کی ضمانت ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ کیس میں کچھ نہیں۔ اور پھر جو وکلاء ہیں خان صاحب کے، انہوں نے جس طرح دلائل دیے اور جج صاحب کی دھجیاں اڑائیں، اس پہ تو ہر وکیل کہہ رہا تھا کہ یہ ضمانت ڈیفینیٹ ضمانت ہو جائے گی، لازماً ضمانت ہو جائے گی۔ جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا اور کچھ دیر بعد جو فیصلہ سنایا اس میں ضمانت مسترد کر دی۔ ایک طرف یہ حال ہے، ایک طرف جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی ان کو اسی دن وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ملک میں آنے سے پہلے ڈار صاحب کے کیس بھی ختم، حمزہ شہباز کے بھی ختم، سلمان شہباز کے بھی ختم۔ اور یہ عدلیہ کا دوہرا معیار جو ہے، اس سے عوام بیچارے بہت پریشان ہیں۔ عوام دیکھ رہے تھے کہ عدلیہ کوئی عوام کو ریلیف دے گی، جھوٹ سچ کا نتارہ کرے گی، لیکن عدلیہ پتہ نہیں کس دباؤ میں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ عدلیہ کو دلیرانہ فیصلے، جس طرح کے فیصلہ کل ایک ڈیرہ اسماعیل خان کے جج نے کیا، ایک گھر میں ایس ایچ او صاحب اور پولیس بغیر اجازت کے داخل ہوئی کسی کارکن کو پکڑنے کے لیے، جج صاحب نے اس کو 3 لاکھ جرمانہ اور کچھ مہینے قید کی سزا سنا دی ایس ایچ او کو کہ تمہیں قانون کی خلاف ورزی کیوں کی۔ لاہور کے جج نے بھی فیصلہ کیا تھا، اگلے دن جج تبدیل کر دیا گیا، اور دوسرا جج جو آیا اس نے کہا توہین عدالت ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کہیں میری توہین نہ ہو جائے، اس نے وہ کیس کا ستیہ ناش کر دیا۔ اس طرح کے سینکڑوں کیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں عدالت نے اپنا وقار، اپنا رعب، انصاف، عدل سب ختم کر دیا ہے، اور اب لوگوں کو یہ ایک ہی امید تھی، وہ بھی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کرے ہمارے جج صاحبان، ایک صاحب تو چلے گئے ہیں، ان پہ کسی دن بات کریں گے، بندیال صاحب، وہ سپریم کورٹ کا بھی ستیہ ناش کر گئے۔ نئے جج صاحب آ رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، خدا کرے کہ یہ کوئی ایسے فیصلے کریں کہ دوبارہ عدالتوں پہ عوام کا اعتماد بحال ہو جائے، اور جو ہزاروں کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ وہ کیس جو ہیں وہ جلد سے جلد اس کے فیصلے ہوں، اور جو لوگ حقدار ہیں ان کو انصاف مل سکے۔ صدر صاحب نے جو خط لکھا ہوا کل پرسوں کا، اس کا بڑا شور و غوغا ہے۔ ایک طرف مطالبہ ہے کہ جو تاریخ صدر صاحب نے دی ہے اسی پہ الیکشن کروائے جائیں، اور دوسری طرف چیخ و پکار ہے، وہی کل تک جو کہہ رہے تھے حکومت سے باہر جانے کے بعد کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، اب وہ الٹے سیدھے بیان دے رہے ہیں کہ صدر کو حق نہیں ہے، فلاں کو حق ہے، فلاں کو حق ہے۔ بھئی الیکشن کمیشن کا حق ہے تو الیکشن کمیشن تو الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا ہمارے سامنے ہے، کتنے مہینے ہو گئے نگران حکومتوں کو، نگران حکومتیں بھی نہیں ہٹائی گئیں، اور 90 دن سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، 14 مئی کا اعلان کیا، اس پہ عمل درآمد بھی نہیں کیا گیا۔ آپ کو پوچھے تو صحیح نا، آخر الیکشن کمیشن کو بلا کے بھی کیا پرابلم کیا ہے، اس کی تو ڈیوٹی صرف الیکشن کروانا ہے۔ اتنی تنخواہیں اور مراعات جو ان کو ملتی ہیں، اربوں خربوں روپے کا فنڈ جو ان پہ خرچ ہوتا ہے، وہ کیا اس لیے ہے کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کرتے 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 کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی پارٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے الیکشن سے ہی فرار ہو جائیں۔ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ میرا اختیار ہے، لیکن اختیار تو 90 دن کے اندر اندر ہی ہے نا۔
आइन में लिखा हुआ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। अब इधर उधर से कान उल्टे सीधे करके पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं सरकारी वकला कि 90 दिन का लिखा तो है, लेकिन 90 दिन में अगर ना हुआ तो क्या होगा, ये नहीं लिखा हुआ। ये तो तो फिर इस तरह अगर आइन की तशरीह होगी तो अमल दरामद तो किसी शक पे भी अमल दरामद नहीं हो सकता। इसलिए फ़कीर की राय ये है कि जल्द से जल्द आइन पे अमल दरामद की तरफ आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपना किरदार अदा ना किया इन मसाइल पे जो मसले उलझे हुए हैं, तो फिर मुल्क जंगल का कानून वाली बात बन जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब तक इम्पोर्टेड हुक्मरान थे वो धमकियां देते थे, वो कहते थे हम नहीं करवाएंगे, कर लो जो करना है। तो अगर इसी तरह जो बैठा हो वो यही उसका रवैया हो कि मैं नहीं करवाऊंगा, जब तक मेरा जी करे मैं बैठा रहूँगा, आइन मुझे इजाज़त देता है, तो फिर आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगाएं, आप गौर फरमाएं कि फिर क्या सूरत बनेगी इस मुल्क की, कैसे निज़ाम चलेगा। फिर ये तो हो गया कि जो कब्ज़ा कर ले एक दफ़ा इक़्तिदार पे, उसे हटाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और उसे कोई हटा नहीं सकता, ना आइन हटा सकता है, ना कानून हटा सकता है, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। फिर उसकी मर्ज़ी है, जब वो चाहे छोड़े। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह करे इस मुल्क का भला हो, इस मुल्क के इदारे हरकत में आएँ और आइन पे अमल दरामद के लिए जितनी कोशिश हो सकती है करें, और जो आइन के रास्ते में हायल हैं, रुकावटें डाल रहे हैं, उनको पकड़ के कटहरे में लाएँ।